پاکستان میں اگر کسی لوکل یونیورسٹی لیول پہ یا لوکل لیول پہ اگر کوئی اچھی ایڈونچر سمجھنے والی سوسائٹی ہے تو وہ لمز ایڈونچر سوسائٹی ہے. میں اسکردو کی تاریخ میں شاید وہ پہلا آدمی ہوگا جس نے لوکل نیشنل ٹریولرز کو اسکردو تک لایا ونٹر میں. پہلی دفعہ میں نے لمز کے 62 لوگوں کو لے کے ونٹر میں نے اسکردو 3 کوسٹر لے کے آیا. لمز جب ہم میگا ایونٹس ان کا نام تھا مائی لمز ٹرپ 300-350 لوگ لے کے ہم لوگ کریم آباد جاتے تھے. ہم کوئی رش کوئی پکوڑا کوئی ہراموش کوئی پتہ نہیں کہاں چھوٹے 2-3 دن کے ٹریکس کر کے یہاں لاتے تھے. میں نے لمز کو ونٹر میں یہاں میرے یہ بیک سائڈ سے یوں جا کے اوپر K2 وی پوائنٹ ہے سیلنگ K2 وی پوائنٹ کے نام سے میں نے ونٹر میں 2 دفعہ لمز کو یہاں لایا. ایکسٹریم ونٹر میں 4 سے 5 فٹ اسی کے اوپر ہمیں سنو کا سامنا پڑا. 5100 میٹر ہے اس کا سی لیول. ہم نے ماشبروم بیس کیمپ کیا ونٹر میں اور لمز کو لے کے. ہم نے ہنبروک گلیشیئر ٹریک کیا. ہم نے برل گلیشیئر آئس کلائمبنگ ٹریننگ کیا ونٹر میں لمز کو لے کے. ہمارے منسٹر ٹورزم اس وقت آیا بڑا خوش آئین ہے, انرجیٹک بھی ہے, بہت ہی نوجوان قیادت ہے. ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں کو آگے آنے سے, ہمیں خوشی ہے. اقبال صاحب جیسے مطلب ٹورزم ڈکشنری ہے, ان لوگوں سے قومی طور پہ جی بی گورنمنٹ کے تھرو ان سے کام لیا جائے. سر خان صاحب خیر ایز اے اسپورٹس مین ہم یقیناً وہ ٹورزم کو سمجھنے والے ہیں. ہم شروع سے کہتے تھے جب اس کی گورنمنٹ آئی یقیناً ایک زمین و آسمان کا چینج آیا. جو پاکستان میں جو ٹورزم ہے شاید یہ بہت بڑا ایک انڈسٹری ہے. ہم اس سے پاکستان کو بہت کچھ دے رہے ہیں اور دیا ہے, انشاءاللہ مزید دے سکتے ہیں, لیکن ان میں تھوڑا سا ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حاتم علی ہے. میں ماؤنٹین ٹریکنگ گائیڈ ہوں اور کلائمبر بھی. تقریباً 12-14 سال سے میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. میں پہلے ایز اے مطلب نیچرل اسٹاف کام کرتا تھا. پھر یقینی بات ہے کہ ہمیں شوق تھا ان ماؤنٹینئرنگ کا بھی اور ایڈونچر کا, اور خصوصاً ٹریکنگ اور ایکسپلور کا بہت شوق تھا. اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو ایز اے مطلب پروفیشن اپنانا شروع کیا. اس کے بعد اللہ کی فضل سے ایز اے گائیڈ ایکسپیرینس میں نے گوادر سے لے کے چولستان سے لے کے اس شریف سے لے کے ہنگول نیشنل پارک کیمپنگ سے لے کے چندن پیر کے میلے سے لے کے K2 بیس کیمپ تک, اور کشمیر چکار سے لے کے بالاکوٹ سے لے کے میں نے افغان بارڈر تک ایکسٹریم انجن سفاری تک, اور ٹرائبل ایریاز سے لے کے میں نے چترال کافستان کے تمام ویلیز کو کرنے کے بعد یہاں آپ کی ہنزا سائیڈ میں نلتر ٹریک سے لے کے ہنزا پٹونداس ٹریک سے لے کے شمشال پامیر پاس تک, اور یہ تمام چیزیں میں نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ مری سے لے کے ایبٹ آباد, ٹھنڈیانی, میرنجانی, نتھیا گلی, ان سب پہ بھی میں نے ایز اے پیدل میں کلڈنا رگری بنگلہ ایریاز میں یہ ساروں میں نے پیدل ٹریک بھی کیا. تو فیصل آباد سے لے کے ایسٹ ویسٹ یہ تمام چیزیں اللہ کی فضل سے میں نے کی ہیں. تو یقینی بات ہے یہ ایک ان نیچر سے محبت بھی تھا, شوق بھی تھا, اس وجہ سے تو یہ ساری چیزیں میں نے کیا. اور ابھی اس وقت بھی ہم اسی پیشے سے وابستہ ہے, لیکن پہلے کے حالات اور ابھی کے حالات میں خیر پورے پاکستان میں ٹورزم میں فرق محسوس ہو رہا ہے, اور بہت سارے چیزوں میں ابھی بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی بھی ہے. اس میں ہمارے یہاں کی جو نیشنل ٹریولرز ہیں, میں اسکردو کی تاریخ میں شاید وہ پہلا آدمی ہوگا جس نے لوکل نیشنل ٹریولرز کو اسکردو تک لایا ونٹر میں. پہلی دفعہ میں نے لمز کے 62 لوگوں کو لے کے ونٹر میں نے اسکردو 3 کوسٹر لے کے آیا. ایکسٹریم ونٹر میں پورا اسکردو کلوز تھا, کسی کو کنسیپٹ نہیں تھا, اور لوگوں نے مجھ سے مذاق کیا, یار یہ کیا تم نے سردیوں میں لوگوں کو لا کے کیا کرنا چاہتے ہو, کیا کیا تم کیا کرتے ہو. میں نے اسکردو میں میرے ایک معزز دوست ہوٹل والے کو ریکویسٹ کیا, یار آپ کے ہوٹل اوپن کریں. میں نے اس کو کمبل نیا خرید کے دیا, گیس نیا خرید کے دیا, آپ ہوٹل کھولیں, میرے مہمان ہیں. میں اسلم سہار صاحب جو میڈیا اسکردو پرنٹ میڈیا اسکردو کا ایک چمکتا ستارہ ہے, میں اس کے مشکور ہوں. اس زمانے میں اس نے مجھے یادگار چوک پہ آ کے ریسیو کیا اور اسکردو پرنٹ میڈیا کی طرف سے میری ٹیم کو چائے پہ دعوت دیا حوصلہ افزائی کے لیے. خیر ہم نہیں جا پائے, اور اس زمانے کے اخباری کٹ پیسز آج بھی میرے پاس موجود ہیں. میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خپولو کو اس زمانے میں ریکویسٹ کر کے ہوشے میں نے ایمبولینس, ڈاکٹرز,
सब एक लोकल घर में लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल में अंगीठी जला के उनको बिठा के रखा, रिस्क्यू और इन चीज़ों के लिए एहतियात। लम्स से जो आए थे वो एलियस लम्स एडवेंचर सोसाइटी है, वो एक एलियस ग्रुप है। वो पूरा पाकिस्तान में अगर किसी लोकल यूनिवर्सिटी लेवल पे या लोकल लेवल पे अगर कोई अच्छी एडवेंचर समझने वाली सोसाइटी है तो वो लम्स एडवेंचर सोसाइटी है। उन्होंने पाकिस्तान में टूरिज़्म को काफ़ी हद तक प्रमोट किया, नेशनल टूरिस्ट को। और उसमें तो यकीनन लम्स, जब हम मेगा इवेंट्स, उनका नाम था माई लम्स ट्रिप, 300 साढ़े 300 लोग लेके हम लोग करीमाबाद जाते थे। हम कोई रश, कोई पकोड़ा, कोई हरामोश, कोई पता नहीं कहाँ छोटे छोटे 2-2 3 दिन के ट्रैक्स करके यहाँ लाते थे। मैंने लम्स को विंटर में यहाँ मेरे ये बैक साइड से यूँ जाके ऊपर K2V पॉइंट है, सेलिंग K2V पॉइंट के नाम से, मैंने विंटर में 2 दफ़ा लम्स को यहाँ लाया, एक्सट्रीम विंटर में। 4 से 5 फुट इसी के ऊपर हमें स्नो का सामना पड़ा। 5100 मीटर है इसका सी लेवल। हमने माशबरूम बेस कैंप किया विंटर में और लम्स को लेके। हमने हुनब्रुक ग्लेशियर ट्रैक किया, हमने बरल ग्लेशियर आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग किया विंटर में लम्स को लेके। अभी गुजरे साल, पिछले साल मैंने एक्सट्रीम विंटर में कराची के मेरे मेहमानों को लेके मैंने K7 विंटर बेस कैंप ट्रैक किया, और दिन के टाइम जब हम जा रहे थे तो -22 था। तो हाँ जी, तो वो सारे मेरे पास पिक्चर्स हैं, हर चीज़ है। तो मैं वो कराची में माउंटेन हॉक्स के नाम से एक ग्रुप है, ये लोग एक्सट्रीम एडवेंचर लवर्स हैं। इन्होंने K2 बेस कैंप, गांडोगोरो, माशबरूम बेस कैंप, बाउशल पीक, गांचेला, बहुत सारे ट्रैक्स मेरे साथ किए, और हर साल इनके 1, 2, 3 ट्रैकिंग ग्रुप्स आते हैं, छोटे एक्सपीडिशंस आते हैं। मैं ये बताएं कि अभी प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं आपको टूरिज्म के हवाले से? जो टूरिज़म के हवाले से प्रॉब्लम्स यकीनन है, लेकिन इनमें अगर हम सब मिल के कुछ जामे पॉलिसी बनाते हैं तो इंशाल्लाह हमारी टूरिज़म, जो पाकिस्तान में जो टूरिज़म है, शायद ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। हम इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ दे रहे हैं और दिया है, इंशाल्लाह मज़ीद दे सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा हमें कानून साजी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे बाटो हैं, बल्तिस्तान टूरिज़म वो है कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान टूरिज़म कॉरपोरेशन है, या अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, बेहतरीन किस्म के हैं। खुरपा केयर पाकिस्तान है, ये खुरपा केयर में का काम पोर्टर्स की राइड के ऊपर बात करना या उनके ऊपर काम करना है। मैं खुद एज ए मेंबर हूँ खुरपा केयर पाकिस्तान का, मैं अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के भी एज ए मेंबर हूँ। तो हम चाहते हैं हम सब एक प्लेटफार्म पे मिलें, हम सब एक प्लेटफार्म पे आके डिस्कशन करें, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक हम काम करें, यानी कि हम ऑनली फेसबुक पे एक पोस्ट डालें, 5 बंदे अच्छा कमेंट लिखे, 5 बंदा बुरे कमेंट लिखे, और फिर तजिया निगारी करें एक दूसरे के ऊपर, हालांकि वो कंबल में सोए होते हैं। आप उन लोगों से पूछें जो विंटर में K2 जाते हैं, जो समर में K2 जाते हैं। मैंने अब तक शायद 30 टाइम से ऊपर तो मैंने किया है K2 बेस कैंप ट्रैक। कोई 16 दफ़ा शायद मैंने गंडोगोरोला क्रॉस किया होगा, कोई 6 से 8 दफ़ा मैंने सोनो लेक क्रॉस किया होगा मेरे अपनी लाइफ में, छोटे मोटे ट्रैक। अब हम लोगों से पूछें, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथम से पूछें, आप एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जनाब इकबाल साहब जैसे, जनाब अभी जो हमारे जो बहुत अच्छे जो सतपारा के माउंटेनर्स हैं, खुरपा केयर के प्रेसिडेंट जाहिद जैसे एक्सपर्ट माउंटेनियरिंग को जानने वाले लोग हैं, इन सब मशवरा ले लें। हमारे मिनिस्टर टूरिज़म इस वक्त आया, बड़ा खुशाइन है, एनर्जेटिक भी है, बहुत ही नौजवान क़यादत है। हमें फ़ख्र है ऐसे लोगों को आगे आने से, हमें खुशी है। हम इन लोगों को हाथ पैर मजबूत करें, हम इन लोगों के साथ मशवरा करके मिल के एक प्रोग्राम बनाएं। हमारे हुंजा में, गिलगित में, बल्तिस्तान में, हुशे में, हुशे के हर घर में 8,000 समिट किए हुए 2-3 लोग बैठे हुए, अली जन करीम जैसे मतलब लेजेंड बैठे हुए। यकीनी बात है हम इन लोगों से मशवरा ले लें, हम एक प्लेटफार्म तैयार करें, सारे मिल के बैठें, आने वाले फ्यूचर में हम इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। यकीनी बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यार पोर्टर को मसाइल है, पोर्टर को क्या मसाइल है, मौजूदा मसाइल भी है, ये पिछला मसाइल भी है, आज की मसाइल भी है। एक बेचारा पोर्टर यहाँ से K2 बेस कैंप ट्रैक पर जाते तो उसका 1 महीने का इंश्योरेंस बनती है। हमारा इंश्योरेंस होते हैं इस्लामाबाद में, हमारा टूरिज़म ऑफिस है स्कर्दू में, ब्रीफिंग कुछ स्कर्दू में होते हैं, कुछ इस्लामाबाद में होते हैं, यानी कि कुछ फेडरल के पास है, कुछ प्रोविंस के पास है, सूबे के पास। हम चाहते हैं यार एक जगह से, एक छत के नीचे एक जोन बने, टूरिज़म एक जगह बने, इंश्योरेंस भी वहीं हो,
ڈی بریفنگ بھی وہی ہو، بریفنگ بھی وہی ہو، کوئی ٹریننگ اور اس طرح کے سیشن وغیرہ، ورکشاپس وغیرہ. ایڈیز بھی یقیناً گانچے میں بھی ٹورزم ایڈی بیٹھا ہوا ہے، اسکردو میں ٹورزم ایڈی ہے، کھرما میں ٹورزم ایڈی ہے، ان سب میں بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ لیول پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کم سے کم ایک کنیکشن رہے. ہم یہ نہیں کہتا کہ ہفتے میں، ہم مہینے میں، ہم 3 مہینے کے بعد کم سے کم سیشن رکھے، کوئی ورکشاپ ٹائپ رکھے، 1 روزہ 2 روزہ، ہم مسائلوں کو اجاگر کریں اور اس کے اوپر سجیشن لیں اور اس کی بہتری کے اوپر کام کریں. بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے. ہم نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا، سمینا بیگ جیسی مطلب قابل جو ماؤنٹینئرز ہے، اقبال صاحب جیسے مطلب ٹورزم ڈکشنری ہے، ان لوگوں سے قومی طور پہ جی بی گورنمنٹ کے تھرو ان سے کام لیا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے، ایک پلیٹ فارم میں ان کو اکٹھا کر کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے استاد ہیں، جن استادوں کے ہم احترام نہیں کریں گے تو شاگرد پھر سرفراہ بن جائے گا، پھر مزہ نہیں آتا کسی بھی کام میں، پھر آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو رزلٹ آپ لانا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ایز ایک چھوٹا سا ادنا سا ٹورزم کارکن، ایک گائیڈ. میں نے پاکستان کے ہر سیکٹر کی، ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کی ہر جگہ کی میں نے ٹورزم کیا. میں نے کلچر بھی کیا، میں نے ٹورز کیا، سفاریز کیا، ایڈونچرز کیا، ونٹر ایڈونچرز کیا، سب کچھ کیا. لیکن بہت سارے مسائل ہے، گراؤنڈ ریالٹی پہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے. سر خان صاحب خیر ایز اے اسپورٹس مین ہم یقیناً وہ ٹورزم کو سمجھنے والے ہیں. ہم شروع سے کہتے تھے، جب اس کی گورنمنٹ آئی یقیناً ایک زمین و آسمان کا چینج آیا. وہ چینج اس صورت میں آیا، ہمیں ویزے میں اتنی پرابلمس ہے یہاں پہ. ہم ایک پارٹنر، میرا ایک دوست پارٹنر امریکہ میں، جرمن میں، پولینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں آنا چاہتا ہے. ہم 3 دفعہ انویٹیشن لیٹر بھیجنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں یہ مسئلہ، کہیں وہ مسئلہ، کہیں جیسے ان کا مسئلہ. یہ ہو کہ کبھی ویزا مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا. میں چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر ضرور کروں گا. ایک گروپ تھا میرا آسٹریلین، آج سے 4-5 سال پہلے، 19 لڑکیوں کی یا ممبرز کی. ان میں سے 18 کو ویزا نہیں ملا، 1 کو ملا صرف. اور وہ لوگ، ہم لوگ سب مل کے ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن انہوں نے ویزا اپلائی نہیں کرنے دیا، نہیں ملا، کوئی نہ کوئی ریزن ہو کے. تو اس طرح کے مسائلے تھے. ہم عمران خان صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، ہم مشکور ہیں اس پی ایم صاحب کے. انہوں نے واقعی یہ ٹورزم پاکستان کا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بہت بڑا انڈسٹری ہے. اگر اس کے اوپر توجہ دینے والا ہوا، عمران خان جیسا وزیر اعظم اگر ہوا، تو یہ انڈسٹری پاکستان میں بہت کچھ انشاءاللہ کریں گے. ابھی ہم اس کی مشکور ہیں، اس لیے انہوں نے بارڈرز 5 کلومیٹر تک کر دیا. ہمارے یہ سارے علاقے، میں گاؤں سلی میں بیٹھ کے ٹورسٹ کو وہ سیاچین کا علاقہ، یہ سیاری کا علاقہ، یہ 11 سیکٹر، یہ مطلب ساری چیزیں دکھا سکتے تھے، جغرافیکلی ہم بتا سکتے تھے، لیکن ہم ان کی دور تک نہیں جا سکتے تھے، مطلب تھوڑا آگے تک بھی نہیں جا سکتا. یہ ہم پی ایم صاحب کے تہ دل سے مشکور ہیں. انہوں نے بارڈرز سے آسانی پیدا کیا 5 کلومیٹر تک. انہوں نے ویزے میں نرمی وہ بنایا، پالیسیز بنایا. اگر اسی طرح ابھی سنا ہے ہم نے اس سال کی جو بجٹ میں بھی ٹورزم کو، اور ہمارے جی بی کے گورنمنٹ کی بھی ہم مشکور ہیں، انہوں نے بھی ٹورزم کی، خصوصاً ٹورزم کو بجٹ رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا اب نیپال کی طرح یا یورپ کی طرح ہمارے یہاں پہ بھی پروفیشنل ٹورزمز آئیں. وہ اس طرح کی، ہمارے اسکردو میں ماؤنٹینئرنگ بہترین سکول بنے. ہمارے ہوشے میں ہم نے سنا ہے جی بی گورنمنٹ نے ایک راک کلائمبنگ وال وغیرہ رکھا ہے. ہم ان کی مطلب ان کو مطلب شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح کی اس ٹورزم کو تھوڑا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہر گھر میں 8000 سبمٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں. میں خود اگر اسپانسر ملا تو میں آج بھی میرا خواہش ہے K2 کلائم کروں. ٹھیک ہے نا جی. یہ میرے ہر بچے کا ہے. یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ لیول کی، ادھر میں نے ایک چھوٹا سا راک بنایا ہے، یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ لیول کے راک کلائمبنگ کمپٹیشن کراتا ہوں. چھوٹے چھوٹے سکول کے بچے آگے اس میں 1st 2nd پوزیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم چاہتے ہیں یہ کمیونٹیز ہیلدی ایکٹیویٹیز کرے اس طرح کے. اب یہ جناب عمران خان صاحب کے ہم مشکور ہیں، اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو سب سے پہلے صحت دے، اس کے بعد اس طرح کے اور کام کرنے کے اللہ ان کو توفیق دے. خصوصاً ٹورزم میں وہ کچھ کر رہے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑا سا یہ صوبائی لیول پہ، جس طرح جی بی خود عمران خان صاحب نے فرمایا سوئٹزرلینڈ کچھ بھی نہیں ہے جی بی کے مقابلے میں، حالانکہ جی بی کا ہر ڈسٹرکٹ سوئٹزرلینڈ ہے. تو یہ ہم اس کی ان حوصلہ افزا باتوں سے ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ افزائی مل رہا ہے کہ یار ہم نے شاید اس فیلڈ میں اب 2-4 روپے ہم کما کے ہمارے بچوں کو اچھا تعلیم دیں گے. ہمارے مطلب فیملیز کے اگر چھوٹے موٹے میڈیکل مسائل ہیں تو ہم ان کو حل کریں گے. یہی ہمارا انڈسٹری ہے. ہم نے 15 سے 20 سال اپنی جو جوانی تھا ہم نے اس کے ساتھ صرف کر دیا. اب صرف کر کے بھی آج ہمیں اس کا بیک بینیفٹ نہیں ملتا ہے.
تو یہ ہم جیسے میں جیسا تقریباً 30,000 لوگ اس پٹی میں رہتے ہیں جن کا گھر کا چولہا ٹورزم سے وابستہ ہے، ان کا روزی روٹی اس ٹورزم سے چلتا ہے۔ تو اس طرح کے پرائم منسٹر صاحب کے اقدامات سے یہ جو گھروں میں خوشحالی آئے گی، ان لوگوں کی بے روزگاری ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو ایز اے پیشہ اپنائے گا، مجبوری میں نہیں، پیشے کے طور اپنائے گا، کیونکہ حوصلہ افزائی ہونا چاہیے نا، لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ تو ہم پی ایم صاحب سے مزید ریکویسٹ یہی کرتے ہیں، سر آپ ان میں یہ جو ہمارے صوبائی لیول پہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو جی بی کا میں اسپیشلی ذکر کروں، ہمارا منسٹر بہت انرجیٹک ہے، ینگ ہے، ٹورزم کے لیے بہترین منسٹر انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ ان لوگوں کو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے جتنے بھی ہم جیسے جو یا یہاں پہ جو لیجنڈ آف ماؤنٹینرز ایکسپیرینس فل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پلیٹ فارم ایک پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بے شک گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے ہم کولیبوریشن میں کام کریں اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جس میں وہ اپنی سجیشن بھی دے، اپنی مسائل بھی بیان کریں، اچھے چیزوں پہ ہم تالیاں بھی بجائیں اور ویلکم بھی کریں۔ تو اس طرح کے ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آپ سے بہت زیادہ امید ہے۔ اول آپ پاکستان کو ایک بہترین اس پہ لانے کی کوشش میں تو آپ لگے ہوئے ہیں، ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ مزید آپ بہتری لائیں گے۔ لیکن ٹورزم سیکٹر پہ اگر آپ تھوڑا انہی کے ساتھ تھوڑا سا جی بی کے اوپر توجہ اور دیں، اور یہ جو پرانے جتنے بھی جو بیچارے ماؤنٹینرز ہیں جو 60 سال 70 سال یہاں پہ نیشنل ایوارڈ یافتہ 3-4 ماؤنٹینرز ہیں، بیچارے 1 روپیہ ہاسپٹل میڈیکل بیک اپ نہیں ہے، کوئی انشورنس بیک اپ نہیں ہے، ان کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی مطلب نظام نہیں ہے، کوئی اسکولنگ نظام نہیں ہے کہ کم سے کم ایک ادارہ گورنمنٹ لیول پہ پرائیویٹ لیول پہ ان سے مل کے یار یہ جو ایک ماؤنٹینر کا بچہ ہے اس کے حوصلہ افزائی ایسا ہو، اس کے بچے کو اسکالرشپ دیا جائے، اس کا بچہ اہل ہے تو، یا ماؤنٹینئری میں اس طرح کے کوئی ایجوکیشنل چیزیں کریں۔ تو یہ ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے ان میں مزید 4 چاند لگ جائیں گے اگر ان کے اوپر تھوڑا سا اور توجہ دیا گیا تو۔ باقی میں یقینی بات ہے ٹورزم سے میرے وابستگی ہے، تو ہم نے یہ ایک چھوٹا سا ایک ریزورٹ اور سیٹ اپ بنایا ہے جو ہم چاہتے ہیں ٹورزمس کی مطلب نیڈز کو ہم کوشش کرتے خیال رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہمارے معزز مہمان ماؤنٹینرز ٹریکرز یا جو لوکل ٹورسٹ آتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے اس طرح کے پیشے سے بھی وابستہ ہے۔ تو لہٰذا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ان میں بھی اگر گورنمنٹ تھوڑا بہت سپورٹ کرے یوتھ کو کہ وہ اس طرح کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور ان میں تھوڑا سا گورنمنٹ بھی اگر انوالو ہو کے تھوڑا سا ان کو مطلب حوصلہ افزائی کرے یا تھوڑا سپورٹ کرے، ان کو کوئی مطلب فائنینشلی یا سیکٹر وائز جو چھوٹی چھوٹی مسائلیں ہیں ان کے اوپر تھوڑا توجہ دیا گیا تو یہ چیزیں انڈسٹری کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ میں بذات خود اس چھوٹی سی میری سیٹ اپ سے میرے یہ کوئی 8-10 گھرانے ہیں، ان سے میں سبزی لیتا ہوں، آلو لیتا ہوں، آرگینک فوڈ ہے میرے پاس، ویجیٹیبل آرگینک ہے، میں یہ مقامی گھروں سے لیتا ہوں۔ میرے یہاں پہ بکرے ہیں، شیپس ہیں، یہ سارے میں نے گاؤں والوں کو ایک پلیٹ فارم بنایا، ہم آپ لوگوں سے لیں گے، وہ لوگ پالتے ہیں، ہم ادھر لا کے لوگوں کو وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہم لوکل کمیونٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اپنا تھوڑا کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ اس سے ہمارا کیا ہوگا، دونوں سیکٹر میں اچھائی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، جو لوکل لوگ اپنے پروڈکشن کو مارکیٹ تک لانے میں ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ آلو کو ضائع ہونے نہ دیں، پیاز کو ضائع ہونے نہ دیں، چیری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، ضائع ہوتے تھے، ان کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ایپریکاٹ میرے گاؤں میں کم سے کم 9 قسم کوالٹی کے ایپریکاٹس ہیں، ان کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ہمارے یہاں اندر فروٹ گارڈنز بنائے ہوئے، ہم نے ویجیٹیبل گارڈن بنایا ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ تک لائیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہم ایک مارکیٹ مہیا کریں تاکہ یہ لوگ بھی 2-4 روپے کمائیں۔ تو گورنمنٹ کی حوصلہ افزائی ہوا تو ان میں مزید بہتری آئیں گے۔